آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ اپنے جو ہے نا وہ دشمن کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ مسلم دنیا کا آج دن تک سب سے بہادر ملک ایران کو مانا جاتا ہے۔ یہ فارسی لوگ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کی ذات۔ ایران میں خراسان کا وہ علاقہ جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اسرائیل نے ایران پر کیوں حملہ کیا، کتنے لوگ شہید ہو گئے، جب ایران نے کتنے سو میزائل اسرائیل پر داغے ہیں اور کتنے اسرائیلیوں نے جہنم واصل کیے ہیں۔ اسرائیل کی فوج اور عوام اب بھاگنے اور چھپنے پر مجبور ہے۔ پاکستان نے ایران کے حق میں کیا بیان دیا؟ سعودی ولی عہد نے ایرانی حاجیوں کے لیے کیا حکم جاری کیا؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ویڈیو میں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران ایک ایسا اسلامک ملک جسے دنیا کے 7 ملکوں کو بارڈر لگتے ہیں، 16,85,000 مربع کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا کا 7واں بڑا ایران اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بھی انتہائی قدیم اور مقدس ہے۔ یہ فارسی بولنے والے لوگوں کا ملک ہے۔ یہ الفارس لوگ کہلاتے ہیں۔ یہ دنیا کی مضبوط ترین اور بہادر قوم ہے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ چند روز قبل ایران پر حملہ کیا اور چن کر ایران کی فوج کے کمانڈر اور سائنسدانوں کو شہید کیا، جن میں ایرانی فوج کے سربراہ جنرل محمد باقر حسین اسلامی اور القدس فورس کے سربراہ اسماعیل خان کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران ایئر چیف جنرل امیر علی حاجی زادہ اور 20 سینئر فوجی کمانڈر کو بھی شہید کیا گیا۔ اسرائیل نے ایرانی ایٹمی پروگرام کے سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا، جن میں علی شبخانی اور ٹاپ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر مہدی برہان اور فرحان عباسی جو مشاہدہ کرتے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایران کو گھر میں موجود غداروں کو پہلے مار دینا چاہیے تھا اور ورنہ آج اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ دراصل اسرائیل ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دے گا، مگر اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے اور ایران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ایٹمی طاقت بنے گا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کھل کر ایران کی حمایت کی اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت نہیں کی۔ اسرائیل کے ان حملوں سے 78 سے زائد عربی شہید ہوئے اور 335 سے اور ابھی ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ماضی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، بے شمار عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ عراق کے شہر تہران، اصفہان، کرمان شاہ، تبریز اور خرم آباد میں اسرائیل نے حملے کیے۔ ناظرین، لیکن مزہ تب آیا جب ایران نے ایک ہی ٹائم میں 100 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغ دیے۔ اسرائیل کی عوام اور حکومت کی نیندیں اڑ گئی۔ اس حملے میں اسرائیلی شہر دل ابی اور حیفا سرفہرست تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی شہروں میں میزائل گرائے گئے۔ ایران کے آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ ان صلیبیوں کو ہم کمرے کردار تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہ یہودی ضرور کمرے کردار تک پہنچیں گے، کیوں نہ کہ انہوں نے مسلمانوں کا بہت خون بہایا، فلسطین کے مسلمانوں کو کس طرح چن کر مارا۔ بے شک اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، یہ دونوں مل کر مسلمانوں کی اچھی خاصی نسل کشی کر چکے ہیں۔ ایران کے ان حملوں کے دوران پورے اسرائیل میں اسرائیل نے الارم بجنے لگے۔ اب تک ایران نے 200 سے زائد میزائل اسرائیل ملک میں داخل کیے، جس سے 15 سے زائد اسرائیلی مار گئے اور 250 کے قریب زخمی ہیں اور بے شمار عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی ایک خاتون پائلٹ کو بھی پکڑ لیا ہے اور اپنا ڈیفنس سسٹم بھی تیز کر دیا ہے۔
ایران کا کہنا ہے کہ ہم خیبر میزائل سے حملے کریں گے، اور الحمدللہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایران نے خیبر میزائل سے جو ہے نا وہ حملے کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل میں انتہائی تباہی ہو چکی ہے۔ اسرائیل اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب کے ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں۔ 3 بڑی ایئر لائنز نے اپنے جہاز ملک سے باہر منتقل کر دی ہیں۔ ایران میں اس آپریشن کو وعدہ صادق سوم کا نام دیا گیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایران کا ڈیفنس سسٹم زیادہ جدید نہیں ہے۔ یہ جہاز ایران کے اندر آئے اور بہت ساری جانی نقصان کر کے چلے گئے۔ ناظرین، اب میں آپ کو اس طرح جو ہے نا وہ اسی طرح کے آگے بڑھیں گے، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس پہنچ جائیں گے اور وہاں خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم خراسان کی طرف سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں برف پر گھسیٹتے ہوئے ہی جانا پڑے، کیوں نہ کہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ ناظرین، یہ خراسان کا علاقہ ایران میں موجود ہے، جسے فارسی میں ارسان خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 2,99,231 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کے لوگ بھی فارسی بولتے ہیں۔ یہ ایران کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا مزار مبارک بھی اسی صوبے کے شہر مشہد میں موجود ہے۔ اسرائیل نے عراق کی ہوئی حدود کو استعمال کیا، وہ بھی بغیر پوچھے۔ اس پر عراق نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف بھی مقدمہ درج کروا دیا۔ پورے اسرائیل میں لوگوں کو بنکرز میں اور گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی۔ سعودی ولی عہد سلمان نے تمام ایرانی حاجیوں کو سعودی عرب میں رہنے کی تلقین کی اور خوشی کا اظہار بھی کیا، اور سعودی عرب حکومت ان تمام حاجیوں کی ضروریات کو اپنی جیب سے پورا کرے گا۔ جب یہ لوگ اپنی خوشی سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے ایران کی حمایت کی اور اسرائیل کے خلاف بیان بھی دیا، اور عالمی میڈیا کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر اسرائیل اپنی جارحانہ حرکتوں کو بند نہیں کرے گا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ایران کی کل آبادی 90.61 ملین یعنی 9 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہے۔ ایران دنیا کا وہ ملک ہے جہاں قدرتی معدنیات، قدرتی تیل وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ایرانی تیل بہت سستا ہے۔ پاکستان میں ایرانی پٹرول پر پابندی ہے، مگر 2 نمبر طریقے سے لایا بھی جاتا ہے اور بیچا بھی جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سب مسلمان اپنی ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمارے پیارے ملک ایران کو اور وہاں کے رہنے والے ہمارے پیارے مسلمان ایرانیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ایران میں اکثریت شیعہ مسلم کی ہیں۔ عورتیں کالے رنگ کا برقع پہنتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، غیر محرم لوگوں سے دور رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی استقامت سے نوازتا رہے۔ ایران ضرور ایٹمی طاقت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ایران کو ضرور فتح نصیب فرمائے گا۔ ایران کو خشک میوہ جات کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہاں کا جو بادام، پستہ، اخروٹ، ان کے علاوہ بہت سے ڈرائی فروٹس ایران کی سرزمین پر وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی گھومنے پھرنے کی غرض سے ایران جاتے ہیں وہ یہاں سے اچھی خاصی شاپنگ کرتے ہیں۔ ایران کے بازار صدیوں پرانے ہیں، جہاں سے دنیا کی ہر چیز ملتی ہے۔ یہ بازار انتہائی خوبصورت ہے۔ پاکستان سے ایران آپ بذریعہ بس بھی جا سکتے ہیں اور بذریعہ ہوائی جہاز کے بھی۔ یہ ملک بہت سستا ہے۔ آپ کے پاس اگر پاکستانی 2 لاکھ روپے ہیں تو آپ کھل کر شاپنگ کریں اور واپس بھی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایران کی کرنسی ایرانی ریال ہے۔ پاکستانی 1 روپیہ ہو تو 149 ایرانی ریال بنتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایران کی کرنسی کتنی لو ہے اور آپ وہاں جا کر کیسے کھل کر زندگی جی سکتے ہیں۔ ایران کا دارالحکومت تہران شہر ہے۔ تہران شہر میں بھی اسرائیل نے میزائل داغے، بڑا اچھا خاصا نقصان ہوا۔ یہ شہر بہت خوبصورت ہے۔ یہ شہر
دن سے زیادہ رات کے وقت جگمگاتا ہے۔ ایران کی مسلح گرڈ مارکس بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اس شہر کی گلیاں بازار سب دیکھنے والے ہیں۔ یہ شہر انتہائی صاف ستھرا اور خوبصورت ہے۔ ناظرین، اسرائیل ایک انتہائی ڈرپوک ملک ہے، لیکن اس ملک کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کسی بھی ملک پر حملہ کرنے سے نہیں گھبراتا، کیوں نہ کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ کافی سٹرونگ ہے۔ ہم سب تمام مسلم ملکوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسرائیل کو کیسے ختم کیا جائے۔ بے شک اسرائیل کو ختم کرنا مسلمانوں کے لیے انتہائی آسان ہے، کیوں نہ کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، نہ کہ کافروں کے ساتھ۔ ناظرین، سب مل کر دعا کریں گے کہ مسلمان ہمیشہ کافروں پر غلبہ ہی رکھیں اور ہمیشہ فتح ہی حاصل کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ سب بھی مل کر ایران اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔